میرا نام ریحانہ ہے اور میں والدین کی تیسری اولاد اور آخری اولاد ہوں۔ مجھ سے ایک بڑا بھائی اور ایک بڑی بہن ہے جو بیاہے جا چکے ہیں اور اب میری باری تھی، لیکن مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آتا تھا۔ سسرال والوں کی کہانیاں سن سن کر لفظ شادی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، مگر کیا کریں، زمانے کے رسم و رواج کے ساتھ چلنا بھی تو پڑتا ہے، اسی لیے میری شادی بھی طے کر دی گئی۔ میرے ہونے والے سسرال میں صرف ایک نند شوہر کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ ساس اور سسر بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اسی لیے میں خوش تھی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں اکیلی رہوں گی، اپنی مرضی سے جیوں گی۔ میرے شوہر نوید بھی بہت اچھے تھے۔ نند 16 سال کی تھی اور میٹرک میں پڑھتی تھی۔ ہم 3 لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میری نند اچھی تھی، مجھے اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ 2 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا اور میری زندگی مکمل ہو گئی، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میرے جیٹ کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا، اسی لیے ہمیں ساس کی دیکھ بھال کے لیے واپس شوہر کے آبائی گھر جانا پڑا۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اسی لیے مجھے وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، مگر اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب سامنے والی ہمسائی سے میرے تعلقات خراب ہونے لگے۔ وہ عجیب ہی بد مزاج قسم کی عورت تھی، لڑائی کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ ایک دن صبح ہی صبح جانے اس کے دروازے پر کوڑا کون پھینک گیا تھا اور وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر لڑنے لگی۔ میں نے بھی اس کو خوب باتیں سنا کر دروازہ بند کر دیا۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، مجھے لگا میرا شوہر ہے، مگر دروازے پر ایک انجان آدمی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیک تھا، کہنے لگا میں آپ کا پڑوسی ہوں، سب میری بیوی نے آپ سے کافی لڑائی کی، اسی لیے میں معذرت کرنے آیا ہوں، یہ کیک لیجئے اور معذرت قبول کیجئے۔ میں اس کے اتنے اچھے اخلاق پر بڑی حیران ہوئی کہ میاں اور بیوی میں کتنا تضاد ہے۔ میرے پسندیدہ فلیور کا کیک تھا، اسی لیے میں نے شکریہ ادا کر کے کیک لے لیا اور اندر آئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے کیک خود بھی کھایا اور شوہر کو بھی کھلایا۔ ساس کو شوگر تھی اور نند کو میٹھے سے الرجی تھی، اسی لیے میں نے اور شوہر نے پیٹ بھر کے کیک کھایا۔ وہ کیک بہت ہی لذیذ تھا۔ میری نند نے بتایا تھا کہ ہمسائی کے شوہر کی اپنی بیکری ہے اور اس کے کیک پورے شہر میں مشہور ہیں۔ 4-5 دن آرام سے گزر گئے کہ پھر سے ہمسائی سے میرے دروازے پر آ کر لڑنے لگی کہ آج پھر تم نے کوڑا میرے دروازے پر پھینک دیا، جبکہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا۔ میں اس سے لڑنے لگی تو نند مجھے اندر لے گئی اور بولی اس عورت کی تو عادت ہے بھابھی، وہ لڑنے کے تو بہانے ڈھونڈتی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ شام کو پھر سے دروازے پر دستک ہوئی اور ہمسائی کا شوہر کیک لیے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے مجھ سے معذرت کی اور کیک دے کر چلا گیا۔ مجھے تو وہ کیک اتنا پسند آیا کہ اب میں خود ہمسائی سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تاکہ اس کا شوہر کیک لے کر آئے، اور ایسا ہی ہوتا۔ جب بھی میری لڑائی ہوتی اس کا شوہر کیک لے آتا، اور نہ کیک کچھ اتنا مزیدار تھا کہ حد نہیں۔ میں نے کئی بار نند کو بھی کھانے کو کہا، مگر وہ عجیب لڑکی تھی، میٹھا کھاتی ہی نہیں تھی۔ 2-3 دن مجھے ہمسائی نظر نہ آئی، ارد گرد سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اب میرے اس سے اتنے اچھے تعلقات تو تھے نہیں کہ میں اس کی خیر خبر لینے جاتی، مجھے تو بس اس کیک کا چسکا پڑ گیا تھا۔ ہر روز میرا وہی کیک کھانے کو دل کرتا۔ میں نے کئی جگہ سے پتہ کیا، کیک منگوایا، مگر ویسا کیک مجھے کہیں سے نہ مل پایا جو ہمسائی کا شوہر لاتا تھا۔ پورا ہفتہ گزر گیا مگر مجھے کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ کیسے لڑائی کروں، کیونکہ وہ تو اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن میرے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ دوپہر کو میں اسٹور سے اس کے لیے دوا لینے گئی تو راستے میں مجھے سڑک پر اپنی نند دکھائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں قریب گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو ہمسائی کا شوہر تھا۔ نند اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں قریب گئی تو نند بولی، بھابھی میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ اب یہ آپ کے لیے کیک کیوں نہیں لاتے، تو یہ کہنے لگے شام کو کیک لے کر آئیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی، شام کو واقعی کیک آ گیا، لیکن میرے بیٹے کی طبیعت کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں چاہا کہ کیک کھاؤں۔ اگلے دن میں بیٹے کو لے کر اسپتال گئی تو وہاں اپنی ہمسائی کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی اور وہ اکیلی آئی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کا حال پوچھا اور کہا اتنی خراب طبیعت ہے تمہاری اور تم اکیلی آ گئی ہو، اپنے شوہر کو ساتھ لے آتی۔ میری بات سن کر وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی کہاں سے لے آتی شوہر کو، وہ تو 2 سال پہلے ہی مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اگر اس کا شوہر مر چکا تھا تو وہ کون تھا جو آئے روز میرے گھر پر کیک لے کر آتا تھا
اور خود کو ہمسائی کا شوہر بتا کر اس کی بد اخلاقی کی معافی بھی مانگتا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو میرے ساتھ مذاق مت کرو، تمہارا شوہر تو روز میرے گھر آ کر تمہاری بد اخلاقی کی معافی مانگتا ہے اور کیک بھی لاتا ہے۔ وہ سن کر کہنے لگی، طبیعت میری خراب ہے اور بہکی بہکی باتیں تم کر رہی ہو؟ جاؤ محلے میں جا کر کسی سے بھی پوچھ لو، 2 سال پہلے میرا شوہر مر چکا ہے، تم نئی آئی ہو اسی لیے شاید تمہیں معلوم نہیں۔ میرے تو ہوش و حواس ہی سن ہو گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے بیٹی کی دوائی لی اور پریشان سی گھر واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ آدمی کون ہے اور اس کے کیک لانے کا مقصد کیا ہے۔ میں اسی سوچ بچار میں تھی کہ نند پھر سے وہی کیک لے آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے بھابھی یہ کیک آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے، تبھی تو وہ آدمی پھر سے آپ کے لیے دے گیا ہے۔ میں بری طرح چونک گئی اور ڈر بھی گئی۔ میں نے نند سے کہا کہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے کیک لینا اچھا نہیں لگتا۔ پہلے تو چلو اپنی بیوی کی طرف سے معذرت کرنے آتا تھا تو لینا اچھا لگتا تھا، مگر اب نہیں۔ میری نند کہنے لگی، ٹھیک ہے لیکن اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے مجھے تو یہ پسند نہیں، کچن میں رکھ رہی ہوں، آپ اور بھائی کھا لیجئے گا۔ میں تو اب وہ کیک ہرگز نہیں کھا سکتی تھی، مگر نند کو بتا کر میں اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چپ رہی۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ وہ کیک کھا کر ہی ہم گہری نیند میں سو جاتے ہیں۔ میں نے رات کو چپکے سے وہ کیک ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور خود کمرے میں آ گئی۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب مجھے باہر سے آواز آئی، جیسے کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی ہو۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر بھلا دروازے پر کون آ گیا۔ میرے کمرے سے باہر نکلی تو نند بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ کہنے لگی، بھابھی میں دروازہ کھولنے جا رہی ہوں، لگتا ہے کسی نے دستک دی ہے۔ میں نے کہا، تم جاؤ اپنے کمرے میں، اتنی رات کو باہر جانا اچھی بات نہیں، میں خود دیکھتی ہوں۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جانے میری چھٹی حس بار بار مجھے اسی آدمی کی طرف اشارہ کیوں کر رہی تھی جو کیک لے کر آتا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس راز تک پہنچتی۔ میں صبح ہوتے ہی ہمسائی کے گھر گئی اور اس سے مدد طلب کی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے گھر سے ہی کوئی نکلتا تھا اور کوڑا میرے دروازے پر پھینک دیتا۔ میں بلا وجہ تم سے نہیں لڑتی تھی۔ یہ تو اور چونکا دینے والی بات تھی۔ آج میری نند کو چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا جب پلان کے مطابق میری ہمسائی نے آ کر مجھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ چلی گئی تو میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کب شام ہو۔ شام کے 5 بجتے ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی کیک والا کیک لے کر آیا ہوا تھا اور کہنے لگا، صبح میری بیوی سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ میں نے شکریہ ادا کر کے کیک لے لیا، اندر لا کر رکھ دی اور نند کو کہا، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، یہ کیک فریج میں رکھ دینا، رات کو کھاؤں گی میں نے باہر جاتے اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ دوسرے محلے کے ایک گھر میں چلا گیا۔ میں واپس آ گئی اور سوچا کہ شوہر کو بولوں گی کہ اس آدمی کا پتہ کروائے کہ یہ کون ہے۔ رات کا کھانا کھا کر سب کمروں میں چلے گئے۔ میں نے وہ کیک آج پھر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ آج پھر مجھے باہر سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا کوئی کمرے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو میری نند کالی چادر اوڑھ کر باہر نکل رہی تھی۔ میں حیرت سے وہیں منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں بھی بھاگتی ہوئی پیچھے گئی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ جا رہی ہے۔ میری نند ایسا کچھ کر سکتی ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت سیدھی سادھی لڑکی تھی، پھر یوں رات کے اس پہر کسی لڑکے کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور سارے راز مجھ پر عیاں ہو گئے۔ وہ اسی کیک والے آدمی کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ان کے اندر جاتے ہی میں زور سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ کھولنے والا وہی آدمی تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی نند کے چہرے کی رنگت فاق ہو گئی، اس کی روح فنا ہو گئی۔ میں نے اس کے پاس جاتے ہی اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کھینچتے ہوئے گھر لے آئی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی میں نے اس کو بازو سے دبوچ کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، یوں راتوں کو چوری چھپے غیر مرد سے ملتے ہوئے۔ مجھے ساری بات بتاؤ اور سچ سچ بتانا، ورنہ ابھی تمہارے بھائی کو اٹھا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ ڈر گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، میں سب بتاتی ہوں، آپ پلیز بھائی کو کچھ نہ بتائیے گا۔ اس لڑکے کا نام مصعب ہے۔ ہم لوگ 2 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پرانے محلے میں تو ہم ایک دوسرے سے کبھی کبھی مل لیتے تھے، مگر یہاں اماں بھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر کسی کو شک ہو، اسی لیے میں نے پلان بنایا۔ آپ چونکہ نہیں تھی، اسی لیے آپ کو یہاں کے لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں خود صبح جا کر کوڑا ہمسائی کے دروازے پر پھینک آتی۔ مجھے اس کی عادت کا معلوم تھا کہ وہ آتے ہی آپ سے جھگڑا کرے گی۔
اسی لیے جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ پھر میرے کہنے کے مطابق مصعب اس عورت کا شوہر بن کر کیک لے کر آتا۔ اس کیک میں اس نے بے ہوشی کی دوا ملائی ہوتی تھی، جسے کھا کر آپ اور بھائی بے ہوشی کی نیند سو جاتے ہیں، اور اماں تو ویسے بھی نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتی ہیں۔ ہم نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ جب ہم نے ملنا ہوتا تھا اس روز میں جان بوجھ کر لڑائی کے مواقع پیدا کر دیتی تھی تاکہ اسے کیک لانے کا بہانہ مل جائے۔ میں نے کئی بار کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانے کا بھی سوچا، مگر آپ کھانا خود بناتی تھی، اسی لیے کیک والا آئیڈیا مجھے اچھا لگا۔ اس بہانے میں اپنے شوہر سے مل لیتی تھی۔ مجھے معاف کر دو بھابھی، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا۔ مجھے یوں چوری چھپے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں جانتی تھی کہ بھائی میری شادی کبھی بھی مصعب سے نہیں کریں گے، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے یہ سب سن کر اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اس بے وقوف نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میں اتنی بڑی بات اپنے شوہر سے چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکا غیر برادری سے تھا، اسی لیے نن کو پتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے اس نے خود ہی نکاح کر لیا۔ میں نے صبح شوہر کو ساری بات بتائی۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ بہن کو مارنے کے لیے اٹھا، مگر میں نے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کی رخصتی کر دو، ورنہ اگر وہ چوری چھپے ملتی رہی اور کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہماری ہوگی، اسی لیے اس کو رخصت کر دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور میرے شوہر نے بہن سے ناتا توڑ لیا۔ میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ اس سازشی لڑکی سے ملوں، مگر میری ساس اپنی مامتا سے مجبور تھی، اسی لیے مجھے بھی اس کے ساتھ اس سے ملنے جانا پڑتا تھا۔ نن مجھ سے ہر بار معافی مانگتی تھی اور میں اسے یہی کہتی تھی کہ جس دن میرا شوہر تمہیں معاف کر دے گا میں بھی کر دوں گی۔